سورہ اعراف آیت نمبر 28، 29، 30، 31 کی تلاوت۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ آیت نمبر 28، 29، 30، 31 سورہ اعراف کا لفظی ترجمہ اور تحقیق۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وَإِذَا اور جب، اذا اس ظرف کے لیے آتا ہے، شرط ہے۔ فَعَلُوا فَاحِشَةً حد سے بڑی ہوئی بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایسی بے حیائی جس کا اثر دوسروں پر پڑے۔ تو اذا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب وہ لوگ کوئی بدی کا کام، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، وجدنا وجد اور وجود مصدر سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، جمع متکلم، ہم نے پایا، ہم نے دیکھا اپنے باپ دادا کو۔ واللہ امرنا بہا، بہا میں یہ ضمیر پروناؤن جو ہے مؤنث کی، یہ لوٹ رہی ہے فاحشتن کی طرف، اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، اس بے حیائی کا۔ جواب، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر، اللہ حکم نہیں دیتا بالفحشاء، فحشاء فحشن سے اسم تفضیل ہے، واحد مؤنث، ایسا عمل جس کی برائی روز روشن کی طرح ہو اور بےہودگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ بےہودگی کا حکم نہیں دیتے۔ اتقولون، یہ حمزہ استفہام ہے اور انکار کے لیے آیا ہے، توبیخ، ملامت، ڈانٹ، کیا تم کہتے ہو؟ تقولون قول سے ہے، علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہو، ما جو لا نافیہ ہے، نہیں، تعلمون، علم سے مضارع جمع مذکر، عالم یعلم تعلمون، تم نہیں جانتے۔ قل امر ربی بالقسط، قسط عدل اور اعتدال کے لیے استعمال ہوتا ہے، انصاف، میرے پروردگار نے تو عدل و اعتدال اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ واقیموا، اقامت ان سے یہ جمع اور امر کا صیغہ ہے، تم قائم کرو، اہتمام کرو، وجوہکم، وجہ ان کی جمع ہے، چہرہ یا رخ اپنا، عند کل مسجد، یہ ظرف مکان یا ظرف زمان، اور سجدے کے وقت یا سجدے کے مکان میں، مسجد میں، اور یہاں پر وقت سجود ہے، اور ہر سجدہ کے وقت تم اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، یعنی عبادت کے وقت مکمل اخلاص اور پوری توجہ سے کام لو۔ وَادْعُوهُ یہ دعوت مصدر سے امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہو ضمیر واحد مذکر غائب، اور اس کو پکارو، مخلصین واحد مخلصن، اخلاص مصدر، اخلاص کے معنی ہے کسی چیز کی آمیزش سے دوسری چیز کو الگ کرنا۔ تو بندہ مخلص کب ہوتا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے انتہائی خلوص سے اللہ کی اطاعت کرے اور صرف اسی کو مرکز توجہ بنائے
اس اخلاص میں دوسروں کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لہ الدین، دین دان یدین کا مصدر ہے، یہ اس کے معنی ہے جزا یا بدلہ دینا، اطاعت کرنا۔ کما جیسا کہ بدأکم پہلے بنایا تمہیں، تعودون، تعود عود سے، عود سے یہ تعودون مضارع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر حاضر۔ عودن کے معنی ہے کسی چیز کے پلٹنے، لوٹنے اور پھرنے کے آتے، تم لوٹ کر آؤ گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، فریقاً یہ مفعول بھی ہے، پہلے ذکر ہوا ہے، اور ہدا کے لیے، اور فریق آدمیوں کا گروہ، جماعت، ہدا یہ ہدایت ان سے ہے، ایک گروہ کو ہدایت کی راہ دکھایا۔ وفریقاً حق علیہم الضلالہ، حق کا مصدر سے ماضی واحد مذکر غائب، حق کا معنی ثابت ہوا، مطابق ہوا۔ الضلالۃ ضلال، ضل یضل کا مصدر ہے، ضلال کے معنی ہے سیدھے راستے سے بھٹک جانا، ہٹ جانا، اور یہ ہدایت کی ضد ہے۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے جس پر گمراہی ثابت ہو گئی، انہم اتخذوا الشیاطین، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست اور کارساز بنایا، اولیاء من دون اللہ۔ ویحسبون، حسبان مصدر سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ مہتدون، اہتداء ان مصدر ہے، اس سے یہ مہتدون اور مہتدین یہ دونوں جمع آتے ہیں۔ مہتدون اسم فاعل جمع مذکر مرفوع ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، خذو یہ اخذن مصدر سے ہے، خذو امر کا صیغہ ہے اور حاضر ہے، تم پکڑو یا اختیار کرو، زینت، زینتکم یہ مضاف و مضاف الیہ ہے، اپنی آرائش، اپنی خوبصورتی، مراد یہاں لباس۔ عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، یہاں مراد طواف اور نماز دونوں ہیں۔ وَكُلُوا، کلو جمع کا صیغہ ہے اور امر ہے اکلن سے، اکلن کھانا، اور کلو کھاؤ، وشربو شربن سے ہے، امر کا صیغہ ہے اور جمع ہے، اور پیو، ولا تسرفو، اسراف ان سے یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اسراف نہ کرو، یعنی کھانے پینے میں حد اعتدال پر قائم رہو، اسراف بے جا سے کام نہ لو، حد اعتدال سے تجاوز کو اسراف کہتے ہیں۔ انہو بے شک وہ اللہ، لا یحب، احباب مصدر سے ہے، فعل نہیں واحد مذکر غائب، پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا، المسرفین، المسرفون دونوں جمع کے صیغے ہیں۔ المسرفین واحد اس کا ہے کہ المسرف، مسرف اسراف کرنے والا، اور یہ مسرفین جو ہے اسرف یسرف، اسرافن سے اسم فاعل ہے، کرنے والا، اور جمع ہے مذکر ہے اور منصوب ہے۔ بے جا صرف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 28 تا 31 کی تفسیر۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کاموں کا حکم دیا ہے۔ ایک یہ کہ انصاف کرو اور اعتدال پر رہو ہر معاملے میں۔ اسلاف کی بات جو ہے اگر گمراہی پر مبنی ہے، اسلاف بے دین تھے، باپ دادے بے عقل تھے، ان میں دین نہیں تھا، تو انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کو چھوڑا جائے۔ اسی طرح انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آ جائے، اس کو مانا جائے، دل و دماغ میں اس کو جگہ دی جائے، عمل میں لایا جائے، اور یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ناجائز بات، جھوٹ، بہتان منسوب نہ کی جائے۔ اور دوسرا اہم حکم یہ دیا، عبادات میں چہرہ سیدھا اللہ کی طرف رکھا جائے، ادنا شرک کی آمیزش بھی عبادت کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے، اور عبادات میں ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ حدیث کا مضمون ہے
اور تیسری بات یا تیسرا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں اخلاص دکھائی جائے، یعنی اخلاص کے ساتھ اپنے عقیدے اور عمل کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے دعا مانگی جائے اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی جائے، اس لیے کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اور یہ وہ 3 کام ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جبکہ مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ ان کاموں سے کوسوں دور تھے اور بے حیائی کے کاموں کے سلسلے میں آگے بڑھے ہوئے تھے، حیا سے دور تھے، اور وہ پرانی لکیر کے فقیر بنے ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے، اور حج یا عمرہ کا احرام باندھتے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اس میں بھی خلط ملط کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے ہوئے لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ، یعنی آپ کا کوئی شریک نہیں اے اللہ، ہاں ایک شریک ہے، مورتی جو ہے بت جو آپ ہی کا ہے، یعنی آپ نے اس کو شریک بنایا ہے اور آپ مالک ہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور پھر بھی وہ شریک ہے، کسی چیز کا مالک نہیں پھر بھی وہ شریک ہے۔ تو جب اس طرح تلبیہ پڑھا تو حج اور عمرہ میں صرف رخ اللہ کی طرف کہاں رہا، مسئلہ یہ ہے۔ اور تلبیہ جو ہے ایک دعا ہے، اس میں اخلاص کہاں رہا، اور دعا ایک عبادت ہے، لہٰذا دین اللہ کے لیے خالص کہاں رہا۔ ان تینوں باتوں میں انہوں نے خلط ملط کی ہے، کرپشن کیا ہے۔ تو آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ دین حق کی بنیاد جو ہے ان 3 باتوں پر ہے، عمل میں اعتدال ہو، اور عبادت میں توجہ ہو اللہ کی طرف، خدا پرستی میں اعتدال ہو۔ تو یہی فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کرتے ہیں وہ کوئی بے حیائی کا کام، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، پایا ہم نے اس فاحشہ پر، اس بے حیائی کے کام پر اپنے باپ دادوں کو، واللہ امرنا بہا، اللہ نے حکم دیا ہمیں اس فاحشہ کا، اس بے حیائی کا۔ قل کہو اے پیغمبر ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ حکم نہیں دیتے بے حیائی کے کام کا۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو نہیں جانتے تم۔ قل کہہ دیے پیغمبر امر ربی بالقسط، حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کرنے کا، بالقسط، قسط جو ہے ادھر فاحشہ فرمایا اور یہاں پر قسط، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں، بندہ اعتدال میں ہو تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اعتدال میں ہو تو بندگی اسی کی کرتا ہے، اور وہاں پر بھی اعتدال مطلوب ہے۔ بالقسط، امر ربی بالقسط بلا الہ الا اللہ، انصاف کیا ہے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ واقیموا، اب یہ بالقسط یعنی قلبی عبادت، چونکہ عقیدہ ہے، عقیدہ کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے، اور بدنی عبادات میں اقیموا وجوہکم، سیدھا رکھو تم اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت اپنا رخ جو ہے، مراد مسجد جو ہے مصدر میمی ہے اور مراد عبادت ہے۔ وَادْعُوهُ، اور پکارو تم اسی کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو، اپنے عقیدہ اور عمل کو، کما بدأکم، جس طرح تم کو پیدا کیا، تعودون، لوٹو گے تم، فریقاً ہدا، ایک جماعت کو راہ دکھائی اس نے، یعنی وہ جماعت حق کی طرف مائل ہوئی، ہدایت کے اسباب کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو راہ دکھائی، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور دوسری جماعت ثابت ہو گئی ان پر گمراہی۔ اب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو، اسباب علم کو ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا، دلائل پر غور و فکر نہیں کیا، قدرت کے دلائل کو، نشانیوں کو دیکھا نہیں، اور زبان کو ان نشانیوں کی تفصیل پوچھنے کے لیے استعمال نہیں کیا،
تو یوں جو ہے گمراہی کے اسباب بھی دنیا میں ہیں، تو گمراہی کے اسباب کو انہوں نے اختیار کیا تو آگے گمراہی اللہ نے پیدا فرمایا۔ حق علیہم الضلالہ، ثابت ہو گئی ان پر گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک انہوں نے بنایا ہے شیاطین کو اولیاء، کارساز، ولی، دوست۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان کرتے ہیں وہ کہ وہ راہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر دنیا میں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اپنے کو ناحق پر نہیں سمجھتا، یہ مسئلہ بار بار بتایا جا چکا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مشرکین ہیں، کفار ہیں، چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو کافر کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نجات ہمارے لیے ہے اور کسی نہ کسی شکل میں ہم دوبارہ پیدا ہونے کو مانتے ہیں۔ ہندو دوسری جنم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عیسائی یہودی وہ تو کہتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ دادا کی میراث ہے، لہذا وہ تو ہمارے لیے ہے۔ تو ان کو کافر کہا جائے تو وہ اس کو برا مناتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں، تو لہذا ان کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور مسلمان جو اللہ کے تمام احکامات کو مانے اور پھر اپنی بساط اور گنجائش کے مطابق ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو وہ اپنے سورہ آخری رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا، سورہ کہف کی، یحسبون انہم مہتدون، یہی مضمون وہاں پر بھی بیان ہوا۔ وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کام بت پرستی ہے، ان کا کام اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، صفات میں، ذات میں اور صفات کے تقاضوں میں۔ تو لہٰذا ان کے لیے کامیابی نہیں ہے، اور یہ فیصلہ پھر قیامت کے دن ہوگا، اس سے کہ دنیا میں فیصلہ قرآن کریم نے فرمایا ہے دلائل کے ساتھ۔ اب دلائل کو کوئی ماننا نہیں چاہتا ہے، ضد کرتا ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو اس پر کوئی زور نہیں ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کا مقام ہے، یہاں پر بزور جو ہے اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ اضطراری ہدایت وہ مطلوب بھی نہیں ہے، بلکہ اختیاری ہدایت مطلوب ہے۔ اس کے بعد جو ہے حکم یہ ہے کہ نماز کے وقت نماز اچھے لباس میں پڑھو اور اسراف سے بچ کر کھاؤ پیو۔ تو یہاں پر یہ فرمایا، اور جس طرح لباس التقوی جو ہے، تقوی کا لباس دینداری کے خلاف نہیں، گزشتہ آیتوں میں فرمایا، اسی طرح افراط و تفریط سے بچ کر کھانا پینا بھی تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ گزشتہ آیتوں کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ تو مشرکین عرب جو تھے، یہ بے حیائی کے کام کو وہ اسلاف کی ریت و رواج سمجھتے تھے اور اللہ کا حکم قرار دیتے تھے۔ دو بڑی باتیں، وہ بری باتیں، اور کعبہ کا وہ طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، اور شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھایا تھا کہ تم ان کپڑوں میں گناہ کر چکے ہو، قتل کر چکے ہو، ڈاکہ ڈال چکے ہو، وغیرہ وغیرہ، تو ان کپڑوں میں تم کیسے طواف کرتے ہو؟ اور ایک طبقے کا نظریہ یہ تھا۔ دوسرا طبقہ چونکہ نہایت غریب تھا اور احرام کے کپڑے پر قریش کی اجارہ داری تھی، وہ لوگ خرید نہیں سکتے تھے، لہٰذا ننگے ہو کر رات کے وقت طواف کیا کرتے تھے اور اپنی شرمگاہوں کے اوپر اپنی ہتھیلی رکھتے تھے، اور ان کا پھر یہی وہ تھا نعرہ، ان کا موٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے ان کپڑوں میں گناہ کر چکے ہیں، لہٰذا انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے، اور ننگے ہو کر طواف کرنے کو پھر قربت، ثواب اور اجر کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور بعض لوگ حج کے دنوں میں کھانا نہیں کھاتے تھے یا کم کھاتے تھے، اور گھی اور چکنائی جو ہے تیل وغیرہ چھوڑ دیتے تھے، اور بعض بکری کا گوشت جو ہے یا بکری کا دودھ وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اچھے پوشاک میں بھی، اچھے لباس میں بھی طواف کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جس کی گنجائش ہو، وسعت ہو، تو وہ اچھے لباس میں طواف کرے
اور نماز بھی پڑھو، کھاؤ پیو بھی، مگر حرص سے کھانے پر گر مت پڑو۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، آگے 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اور حدیث نبوی میں طواف کو نماز کی مانند قرار دیا گیا ہے، لہٰذا طواف ہو یا نماز وہ اچھے لباس میں، اچھے پوشاک میں پڑھنی چاہیے۔ آدمی جب کسی بڑے سے ملنے جاتا ہے تو خوبصورت لباس، اچھے سے اچھا لباس زیب تن کرتا ہے اور اچھی ٹوپی پہن لیتا ہے، اور یوں جو ہے پورے اچھے یونیفارم میں نکلتا ہے۔ اور اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں تو کس حال میں جاتے ہیں؟ قابل افسوس ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں یہ اپنے یعنی ایکسرسائز کے کپڑوں میں پسینے میں شرابور ہو کر بدبو آ رہی ہے، آ کر صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو کام کے مزدوری کے کپڑوں میں جو میلے بھی ہوتے ہیں اور جن سے بدبو بھی آتی ہے، لوگوں کے درمیان میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بدبو سے فرشتوں کو نفرت ہے۔ اور مسجد جو ہے وہ فرشتوں کے اجتماع کی جگہ ہے۔ جس طرح لوگ نمازی آتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح ملائک بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو فرشتے ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جن کے بدن سے بدبو آتی ہے، جن کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر کوئی بدبودار چیز، نسوار ہے، سگریٹ ہے، یا کوئی ایسی تیل وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو یا فرشتوں کو تکلیف ہو۔ تو پھر نماز میں جو ہے اچھے لباس کا خیال کیوں نہ رکھا جائے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کو بطور رسم و رواج پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے دربار کی حاضری ہے اور اسپیشل ملاقات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس لیے نوافل وہ تو گھر میں، آفس میں پڑھنے کے ہیں اور کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ عمومی ملاقات اللہ کے ساتھ، اور یہ خصوصی ملاقات، تو خصوصی ملاقات میں بندہ خوب خیال رکھتا ہے حاضری کا، وقت کا۔ اور پھر نماز میں عورتوں کے لیے خاص حجاب رکھا ہے، اس میں بھی یہی حکمت ہے، خاص حجاب صرف جو ہے چہرہ، کفین 2 ہتھیلیاں اور 2 قدمین جو ہیں 2 پیر کھلے رکھ سکتی ہے، باقی سارے بدن کا نماز میں ڈھانکنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر آیت جو ہے خاص معاملہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی طواف اچھے پوشاک میں کرنا چاہیے، اور وہ لوگ ننگے ہو کر کرتے تھے۔ اب عند کل مسجد کی قید لگا دی، یہ قید لگا کر حکم کو عام کر دیا۔ ہر نماز کے لیے کسی بھی مسجد میں جاؤ تو اچھا لباس پہن کر جاؤ، خوشبو لگا کر جاؤ، پاک صاف ہو کر جاؤ، اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر نماز میں سلیقہ سے کھڑا ہونا، بونڈے طریقہ پر کھڑا نہ ہونا، صفوں کا خیال رکھنا، یہ سب جو ہے زینتکم عند کل مسجد۔ اب نمازی آتے ہیں بغیر ٹوپی کے، اور پیچھے بتایا گیا اہل ایمان صالحین کا لباس جو ہے اس میں ٹوپی تو ضرور ہوتی ہے اور ضرور ہوتی تھی۔ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہے اور نہ نماز پڑھایا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹوپی کے ساتھ یا ٹوپی کے اوپر عمامہ شریف بھی پہنتے تھے۔ ہاں، کوئی مخصوص ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے، مخصوص ٹوپی کی اجازت بھی نہیں ہے، مخصوص پگڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی عمامہ ہو، پگڑی ہو، اور جس رنگ کا بھی ہو، کالے رنگ کا ہے، سفید رنگ کا ہے، یا کسی اور رنگ کا ہے، اس کی پابندی نہیں ہے۔ البتہ سفید رنگ کو اللہ کے رسول نے فضیلت دی ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، نماز کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا کما بدأکم تعودون، جس طرح تم کو پہلی بار پیدا کیا تم لوٹ آؤ گے۔ مقصد جاؤ گے کہاں؟ ہماری ہی طرف آنا ہے۔ فریقاً حق علیہم، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ،
ایک جماعت کو اللہ نے ہدایت دی اور دوسری جماعت پر گمراہی کا ٹھپا لگ گیا۔ اور وَإِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ، بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین یعنی مورتیوں کو کارساز معبود بنایا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ یاب ہیں، ہدایت پر ہیں۔ تو اسی شرک کی وجہ سے ان پر گمراہی کا ٹھپا لگ گیا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم، اختیار کرو، لو تم زینتکم، اپنی آرائش، اپنی خوبصورتی، عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور بے جا خرچ مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں بے جا خرچ کرنے والوں کو۔ تو اسراف سے روکا گیا ہے۔ تو اسراف عقائد میں اگر حد سے گزرے، اسراف کا معنی ہے حد سے گزرنا، تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ لا تسرفو، لا تشرکو، شرک مت کرو اللہ کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور خوبصورتی بھی اختیار کر سکتے ہو اور کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، لیکن حد سے تجاوز مت کرو۔ ایک یہ کہ ان نعمتوں کو غیر اللہ کے نام نامزد مت کرو، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کو وقف مت کرو، نظر و نیاز مت مانو۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیتے ہو تو دے سکتے ہو، یہ اسراف نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، اور خود استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی اتنا نہیں کہ اتنا کھائے کہ بندہ بیمار پڑ جائے، اتنا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جب لباس کی بات آ گئی تو لباس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہر جانور کو اللہ نے لباس عطا فرمایا ہے، اس کے بدن کے اوپر جہاں جس ماحول میں وہ پرندہ یا وہ حیوان رہتا ہے یا وہ درندہ رہتا ہے، وہ تمام درندے جو ہیں اپنی شرمگاہ کو یا پیشاب کی جگہوں کو چھپاتے ہیں۔ حیوانات کو بھی اللہ نے چھوٹا سا دم عطا کیا ہے، اس دم سے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں۔ تو انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو عقل عطا کی ہے، اور اس کے اندر لباس کے تنوع کا مزاج رکھا ہے، قسم قسم کا لباس یہ ایجاد کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی بلکہ اس کی درجہ بندی کر دی کہ گرمی کے مطابق تمہارا لباس ہو، سردی یعنی موسم کے مطابق تمہارا لباس ہو، لباس خوبصورت ہو، لباس قیمتی ہو اور لباس ساتر ہو۔ اب ان مقاصد کو سامنے رکھ کر کوئی مسلمان، اس کی گنجائش اگر ہے تو پھر اچھا لباس بھی پہن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت قیمتی چادر جو ہے وہ استعمال کرنا بھی حدیث میں منقول ہے، تو وہ صرف جواز کی حد تک ہے۔ اور بعض بڑے بڑے علماء کرام، امام مالک رحمہ اللہ روزانہ لباس تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے کو پسند کرتے تھے، اس لیے کہ عالم دین ہے تو اللہ کا دین جس طرح غالب ہے، اس طرح اس دین کے عالم کا بھی شان ہونا چاہیے۔ تو پاکیزگی، جو گنجائش استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ معمولی لباس میں بھی طہارت کا، پاکیزگی کا، نظافت کا اہتمام کرے، حکم اس چیز کا ہے۔ اور لباس، خوبصورت لباس پہننا یہ کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، یا اچھا لباس پہننا تکبر کی بات نہیں ہے اگر دل میں تواضع ہے، چونکہ تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل میں تواضع ہے تو پھر باہر اگر اچھا لباس پہنتا ہے تو بالکل تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو، جمال کو، وقار کے ساتھ رہنے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اثر بندہ کے بدن پر ہو، اس کے معاملات پر ہو، خود اچھا کھائے، اچھا پہنے اور اپنی فیملی کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اپنے رشتہ داروں کو شریک کرے، اپنے پڑوسیوں کو اس میں شریک کرے۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کا جو احسان تیرے اوپر ہے اس کو بیان کر، اس کو ظاہر کر۔ تو اس حوالے سے دعائیں بتائی گئی ہیں، لباس زیب تن کرتے ہوئے دعا تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لباس پہنتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے،
الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش ما اتجمل بہ فی الناس واواری بہ عورتی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس عطا کیا جو میرے حسن میں اضافہ بھی کرتا ہے اور اس سے میں اپنا ستر بھی چھپاتا ہوں۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیا لباس پہننا ہو تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنا جو پرانا لباس ہوگا اس کا حکم یہ ہے کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو دیا جائے۔ تو پرانا لباس جو ہے وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں جو محتاج ہو، البتہ بہتر یہ ہے کسی مسلمان نمازی کو دیا جائے تاکہ وہ اس میں نماز پڑھے اور اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں اپنے ایسے آباء و اجداد کی تقلید، ان کی پیروی کرنا حرام ہے جو بے علم ہوں، بے عقل ہوں اور بے دین ہوں۔ البتہ حق پرست آباء و اجداد کی جو خود ہدایت پر تھے اور دین کا بہت بڑا علم رکھتے تھے، ان کی تقلید جائز اور بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم واسحاق ویعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اور اسحاق علیہ السلام کے دین کی اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی۔ تو اس آیت سے فقہائے امت کی تقلید پر استدلال پکڑنا یہ بالکل درست نہیں ہے اور قرآن کریم کی معنوی تحریف میں یہ شامل ہے۔ یہاں پر تو یہ کہا گیا ہے کہ باپ دادے مشرکین مکہ چونکہ بے عقل تھے، بے دین تھے، دین کا علم ان کے پاس نہیں تھا، ہدایت پر نہیں تھے، اور ہم فقہا کے پیچھے جاتے ہیں ان مسائل میں جن مسائل میں قرآن کے ٹیکسٹ سے ہمیں جواب نہیں ملتا ہے، حدیث نبوی کی نص سے وہ ثابت نہیں ہے، اور پھر اجماع امت ہے تیسرے نمبر پر۔ اس کے بعد اگر کوئی نئے مسئلہ پیش آتا ہے جس میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے تو مجتہد جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ سارے اور فقہا اور ائمہ گزرے ہیں، انہوں نے کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے اصولوں کو سامنے رکھ کر نکالا ہے اور امت کے سامنے رکھا ہے، اور وہ قرآن و سنت کے پرنسپلز کے ساتھ ٹکراتے بھی نہیں ہیں، تو اس وقت ان فقہا کے پیچھے جائے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور یہ عین ہدایت ہے۔ اس کو گمراہی کہنا خود گمراہی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں عدل اور اعتدال پایا جاتا ہے، اس کے کسی بھی حکم میں بے حیائی اور گناہ کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ مشرکین مکہ کو وہ رد کر دیا، تم ننگے اوپر طواف کر کے اس کو اللہ کا حکم بتلاتے ہو، یہ کتنی بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اور پھر مومن جو ہے اس پر لازم ہے اپنی عبادت میں دو چیزوں کا لحاظ رکھے، ایک تو یہ کہ اس کا عمل شریعت اسلامی کے موافق ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی عبادت خالص اللہ کے لیے اور شرک اکبر و شرک اصغر یعنی ریا سے پاک ہو۔ اور پھر وہ لوگ بھی گمراہ ہیں جو دلالت کا راستہ جان بوجھ کر اختیار کرتے ہیں، اور وہ بھی گمراہ ہیں جو اپنے خیال میں ہدایت پر ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہدایت پر نہیں ہوتے، حالانکہ گمراہی میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو سورہ کہف کی آخری آیت میں جو فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر اعلان کیجئے میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں رائے گاں گئی، ضائع ہو گئی، اور وہ سمجھتے رہے، خیال کرتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو کام اچھا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہو، پیغمبر کا طریقہ اس میں ہو، اور بندہ کا اخلاص شامل ہو،
وہ اچھا کام ہے، اس کو نیک کام کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسلام جو ہے، اسلام اور قرآن کی ہدایات صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ مادی اور معنوی زندگی کی تمام معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، جو کہ قرآن کریم کے قانون زندگی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ انہی معاملات میں باوقار لباس کا پہننا اور بخل اور اسراف سے بچتے ہوئے کھانا پینا بھی شامل ہے۔ اور پھر عام حالات میں دیکھا جائے تو ستر عورت جو ہے واجب ہے، جبکہ نماز میں فرض ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں اسے کسی بھی صورت میں کپڑا میسر نہ آئے تو حکم بدل جاتا ہے، چونکہ جن اللہ وہی ہے اور یہ اب ایک مجبوری کی بات آ گئی، تو اس وقت جو ہے کپڑا میسر نہ آئے تو بندہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، لیکن نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔